سب سے بڑا جو اس وقت اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون کو، اس مسودے کو متفقہ رائے کے ساتھ نہیں بنایا گیا، اس کو انتہائی رازداری کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ جمہوریت ہوتے ہوئے باقی سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا گیا، ان کی آرا کو شامل نہیں کیا گیا۔ صرف سول سوسائٹی کا اعتراض نہیں ہے، بزنس کمیونٹی، آئی ٹی کمیونٹی، جن کا کام جو ہے وہ اس قانون سے متاثر ہوگا، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ ہمیں بھی بیچ میں آرا، ہم سے بھی مشورہ نہیں لیا گیا جب یہ ڈرافٹ بنایا گیا۔ تو ایک تو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے۔ اس کے بعد اعتراضات بہت سے ہیں، پروویژن بائی پروویژن۔ ایک سب سے بڑی جو پروویژن جو کہ انتہائی غلط ہے اور جو کہ کانسٹیٹیوشن کے بھی اگینسٹ جاتی ہے، وہ ہے سیکشن نمبر 34، اور وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو بھی اتھارٹی جس کو کنٹرول دیا جائے گا سینسر کرنے کا یا بلاک کرنے کا، اس کے پاس یہ پورا حق ہوگا کہ وہ جس چیز کو چاہے وہ اس کو بلاک اور بین کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے یوٹیوب کی، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایسا مواد تھا جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بین ہونا چاہیے اور لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ صرف آپ اس ویڈیو کو ہٹا دیں اور پورا پلیٹ فارم نہ بند کریں، جس سے آپ کے طالب علم متاثر ہو رہے ہیں، جس سے آپ کے چھوٹے بزنسز متاثر ہو رہے ہیں جو کہ یوٹیوب کے ذریعے سے اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں؟ دیکھیں، آزادی رائے قانونی اور آئینی حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آزادی رائے آپ کو کسی کی پگڑی اچھالنے کی اجازت دیتی ہے، وہ زبان استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے جو آپ عموماً گھر میں نہیں بولتے، اور وہ بے بنیاد الزامات لگا سکتے ہیں آپ کہ جس کی وجہ سے پورا معاملہ ہی بگڑ جائے۔ یہ تو کوئی آزادی نہ ہوئی نا۔ دیکھیں جی، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، لیکن آپ کنٹرول اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ آپ خطرناک اور ڈریکونین قسم کے لاز لے کر آئیں، اور نیشنل ایکشن پلان ایک ٹیمپریری پلان ہے جو کہ 1 سال 2 سال جو ہے، اور ہم گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایک ٹیمپریری پلان ہے، اور یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ قوانین میں تبدیلی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ تو نیشنل ایکشن پلان تو کچھ عرصہ چلے گا، لیکن ایک قانون مستقل بن جائے گا جو کہ آپ کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اور آنے والے سالوں میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ اچھا، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو قانون جس طریقے سے بنانے جا رہے ہیں، اس سارے پروسیس کو ریوائز کریں، جو بل جو ہے اس کو واپس ریکنسیڈریشن کے لیے نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں واپس بھیجا جائے، اور کمیٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیچ میں شامل کریں، اور پھر سب کی آرا کے ساتھ ایک متفقہ قانون بنایا جائے جس میں سول سوسائٹی بھی راضی ہو، جس میں آپ کے بزنسز بھی راضی ہوں، اور جس میں سول لبرٹیز، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اسٹینڈرڈز، بوداپیسٹ کنونشن، ان سب کا خیال رکھا جائے۔